انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا یقینی بنا لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے کرم کے بغیر ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن میرا ذکر بہت بلند ہے، اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں وہ اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کا موقع فراہم فرماتا ہے، اور اپنی یاد کے لیے ہمیں وقت دیتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے وقت نکالا، ایسا ہرگز نہیں، ہم نے وقت نہیں نکالا، اس نے کرم نوازی فرمائی۔ تو ہماری زبان کو اپنے ذکر لینے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنا خیال عطا فرمایا، دل میں اپنی یاد کی تڑپ عطا کی، اور قدموں کو اپنی یاد کے لیے چل کر اس پاکیزہ جمع ہونے کے لیے موقع فراہم فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا کرم اور اس کی عنایت خاص ہے۔ انسان گناہ کب کرتا ہے اور گناہ سے بچتا کب ہے، یہ سوال ہے، اکثر ذہنوں میں رہتا ہے۔ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو، کسی بھی سٹیج پر ہو، کسی بھی ایج میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی مقام پر ہو، تو اس وقت تک وہ گناہ نہیں کرتا جب تک اس کے دل و دماغ پر اللہ کی یاد کا پہرا رہتا ہے۔ گناہ نہیں کر سکتا، خیال بھی نہیں جاتا، اور جیسے ہی اسے لگتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی عادت ہے کہ گناہ چھپ کے کرنا چاہتا ہے اور چھپ کے کرتا ہے، اور اس خیال سے کرتا ہے کہ گناہ کروں اور پتہ کسی کو نہ چلے۔ گویا کہ جب اس کے خیال میں یہ بات آ گئی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ گناہ کے اوپر غالب ہو جاتا اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کو یہ خیال آ جائے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ خیال اس کے ذہن کے اوپر غلبہ کر لے، غالب ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، تو جس کے دل و دماغ پر یہ بات غلبہ کر جائے اور غالب ہو جائے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ دنیا کی کسی معصیت میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بات کا یقینی بنا لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ اس کے کرم کے بغیر ممکن نہیں، یہ اس کے کرم کے بغیر۔ دیکھیں یاد کو یاد ہے، یاد کو اب آپ نے، اللہ نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں اسے تنہائی میں یاد کروں، جو مجھے بزم میں یاد کرے گا میں اسے بزم میں یاد کروں۔ جیسی محفل میں کوئی شخص مجھے یاد کرے گا تو ویسی اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ کے دماغ پر، دل پر، آپ کے ظاہر پر اور باطن پر اس کی یاد غالب آتی ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، آپ نے اسے یاد کیا تو بدلے میں پھر اس نے یاد کیا۔ اس کی یاد کی بدولت اب بہت دیر تک آپ کے دل و دماغ پر، آپ کے ظاہر و باطن پر اس کی یاد کا پہرا رہے گا، اور جب تک اپنے مالک کی یاد میں رہو گے گناہ سے بچے رہو گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب جو کثرت ہے، اب 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے میں کثرت 12 گھنٹے سے کم از کم آپ 12 گھنٹے سے زیادہ جائیں گے تو کثرت میں جائیں گے۔ نماز 5 وقت ہے، وہ کثرت میں نہیں آتی۔ ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن میرا ذکر بہت بلند ہے، اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں کوئی زوال نہیں ہے، زوال کا وقت نہیں ہے، کہ کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کہیں بھی کسی بھی وقت آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ جو سانس اللہ کے ذکر سے خالی چلی گئی وہ کفر میں چلی گئی۔ تو جو سانس اس کے ذکر سے خالی ہوگی، جو دل اس کی یاد سے خالی ہوگا، جو دماغ اس کی یاد سے خالی ہوگا، جو خیال اس کی یاد سے خالی ہوگا، وہ گناہوں کا سبب بنے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ سو رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، جاگ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اس کی یاد کو غالب کرو۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ درود پاک ہے۔ سب سے آسان طریقہ درود پاک ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد کسی ایسے بندے کے پاس جس نے کسی شیخ کامل کا طریقہ اپنایا ہوا ہو اور ان کی صحبت اختیار کی ہو، اور کسی اللہ کے بندے سے کچھ حاصل کیا ہو، پھر اس کی صحبت اختیار کریں، اور اس کی صحبت سے آپ کو وہ ذکر ملے گا جس کو سانس کا ذکر کہتے ہیں، جس کو قلب کا ذکر کہتے ہیں۔ اب انسان اگر زبان سے 27,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے، کتنی مرتبہ؟ 27,000۔ تو دل میں ایک دفعہ اللہ کو یاد کرے تو یہ برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ زبان کا 27,000 اور دل کا ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرنا،
27,000 مرتبہ زبان اور 1 مرتبہ دل، اور اسی طرح اگر دل 27,000 مرتبہ اللہ اللہ کرے اور روح 1 دفعہ اللہ کرے تو یہ برابر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ ابتدائی طور پر اللہ کی چاہت میں نکلیں گے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر نکلیں گے، تو حضور کی محبت کو دل میں پالنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے درود پاک۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ کو ایسی صحبت میسر آ جائے گی، آپ کو ایسا بندہ مل جائے گا جس کی صحبت آپ کے دل میں، آپ کی روح میں اور آپ کے تن اور من میں اللہ کی یاد کو بسا دے گی۔ اور اس کے لیے ابتدائی طور پہ ضروری کیا ہے کہ آپ ایک جستجو پیدا کریں، ایک تڑپ پیدا کریں، اور اس تڑپ کی بنیاد پر آپ کو ایک نہ ایک دن اللہ کا قرب میسر آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ سستی کریں گے اور بالکل کوشش ہی نہیں کریں گے تو کوشش کے بغیر اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ ہدایت فقط انہی کے نصیب میں آتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو وقت نکالتے ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں، اور چاہت جہاں چاہت ہو خیال اسی کا ہوتا ہے، جس سے محبت ہو سوچ اسی کی ہوتی، جس سے پیار ہو ادائیں اسی کی ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت کسی کی ہو اور ادائیں کسی کی ہوں۔ ہاں، ہمارے ہاں رواج ایسا بن چکا ہے کہ زبان کسی اور دے نال تے دل کسی اور دے نال، لیکن یہ دین کا اسلوب نہیں ہے، دین اس کو نہیں کہتا۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ جو بات آپ جانتے ہیں اس پر عمل آپ کے لیے لازم ہے۔ جو بات آپ جانتے ہیں اس پہ عمل لازم ہے، اور یہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اس کا مالک اللہ ہے، اور ایک دن اس نے اسی کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو اگر وہ واقعی ذی شعور ہے، عقل والا ہے، فکر والا ہے، فہم والا ہے اور علم والا ہے، تو وہ اپنے رب کے لیے ہی زندہ رہے گا، اسی کی طلب و تڑپ میں زندگی گزارے گا۔ اور وہ عقل والا نہیں ہے تو وہ اس کھیل کود کی زندگی میں اپنی زندگی کو اختتام پذیر کرے گا، نہ ادھر نتیجہ نکلے گا، ادھر بھی بے چینی، اضطراب کی کیفیت، بے یقینی، اور جن کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے وہ بھی خوش نہیں۔ اور اللہ کے لیے اگر زندہ رہے گا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اگر کسی سے بولے گا تو اللہ کے لیے، چلے گا تو اللہ کے لیے، اٹھے گا تو اللہ کے لیے، تو اسے کوئی غم نہیں رہے گا، پھر کوئی تکلیف نہیں رہے گی، اس کی کوئی چاہت اور نہیں رہے گی سوائے اپنے مالک کی چاہت کے۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنی یاد عطا فرمائے اور ہمیں اس سے اسی کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔